کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے یہ فرمایا کہ جو تمہاری اولاد ہوتی ہے اس اولاد کو تم 3 چیزیں سکھایا کرو. یہی وہ عمر ہوتی ہے جو صاحب جس میں بچے سیکھتے ہیں. ان کو جو کچھ آپ سکھائیں گے وہی سیکھیں گے. یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے والدین کے ہاتھ میں رکھ دی ہے، اور والدین کو ہی رسول پاک نے فرمایا کہ علموا اولادکم علی 3 خصال، کہ فرمایا اپنی اولاد کو 3 خصلتیں، 3 خوبیاں، 3 کوالٹیز، 3 خصوصیات یہ سکھایا کرو. اس میں پہلی فرمایا کہ حب نبی جکم، تم اپنے نبی کی محبت اپنے بچوں کو سکھایا کرو. پھر فرمایا کہ وحب اہل بیتی، تم سرکار کی جو اہل بیت ہے ان کی محبت اپنی اولاد کو سکھایا کرو. اور تیسرا فرمایا حب تلاوت القرآن، قرآن پاک کی تلاوت کی محبت تم بچوں کو سکھایا کرو. تو یہ تربیت گاہ بھی ہے. ہماری مساجد آج کے دور میں خالی اس لیے ہو چکی ہیں کہ اس میں ہمارے جو پرانے ذہن کے لوگ ہیں، جب کوئی بچہ چھوٹا آ جائے، کوئی ننھا بچہ آ جائے، جب مسجد میں آتا ہے تو اسے جھڑک دیتے ہیں، اسے کہتے ہیں تمہارا کام کیا ہے، گھر چلے جاؤ. اس کے والدین، بہت سارے کیسز ہمارے پاس بھی آتے ہیں مسئلے مسائل پوچھنے کے لیے. بڑا دل دکھتا ہے، دل کڑتا ہے یہ سارے معاملات دیکھ کر. لیکن میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے بھائی جان احسان اللہ صاحب کو، عمران اللہ صاحب کو. اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب فرمایا، آپ نے وہ عمل کیا جو اصل میں سرکار کی تعلیمات ہیں، اور سرکار نے خود مساجد سے ہی تمام لوگوں کو سب کچھ سکھایا. حتیٰ کہ جو صاحب سرکار کے دور میں مشقیں، جو جنگی مشقیں تھیں، وہ بھی مسجد کے اندر ہوا کرتی تھی. اور یہ واقعہ میں پڑھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ ایک شخص آیا دیہاتی اور مسجد میں آ کر ایک جگہ پر سائڈ پر پیشاب کرنے لگا. تو صحابہ غصے کے ساتھ گئے اور اس سے جا کے وہ مارنے لگے، غصہ کرنے لگے، اسے وہاں سے باہر نکالنے لگے. سرکار نے منع فرمایا. سرکار نے کہا نہیں، اسے فارغ ہونے دو. جب فارغ ہو گیا سرکار نے فرمایا پانی بہاؤ اور صفائی کر دو. یہ کیوں تھا؟ لوگوں کو مسجد کی طرف بلانے کے لیے، مسجد کی محبت بچوں کے اور لوگوں کے دلوں میں پیوست کرنے کے لیے. آج بھی آپ ٹرکی چلے جائیں، دیگر ممالک میں چلے جائیں، پلے گراؤنڈ مساجد کے اندر بنے ہوئے ہیں. اسی وجہ سے بنے ہوئے ہیں نا کہ یہ بچے جو ہیں یہی ہمارا مستقبل کے ہمارے وارث ہیں. ان کے دلوں میں اگر سرکار کی محبت ہوگی تو پھر جا کر لوگ جو ہیں وہ پھر بڑے بڑے کام کرتے ہیں. پھر لوگ جو ہے وہ وقت کے بادشاہ بنتے ہیں. پھر لوگ جو ہے اس پورے ملک کی جو ڈور ہوتی ہے اس کو سنبھالتے ہیں، سلطنت کو سنبھالتے ہیں. میں مبارک دیگر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں آیا بھی مبارکباد پیش کرنے کے لیے. جس حالت میں آیا ہوں احسان بھائی کو پتہ ہے. اور دوسرے نمبر پہ بات یہ ہے کہ اس طرح کے جو بھی پروگرامز ہوتے ہیں، اس طرح کے جو ایونٹس ہوتے ہیں، جو مجالس ہوتی ہیں، وہ دوستوں کی محبت اور دوستوں کے تعاون کے بغیر بالکل بھی نہیں ہوتی. اس کے اوپر میں یہاں پر جب آیا اور میں نے اشتہار بھی دیکھا تو انتہائی دلی خوشی ہوئی کہ آپ کے اس گاؤں کے اندر چاہے وہ افطاری کا معاملہ ہو، چاہے وہ 12 ربیع الاول کے جلوس کا 10 روزہ جو جلوس ہوتا ہے اس کا کوئی معاملہ ہو، چاہے 11ویں شریف کا پروگرام ہو، چاہے ذکر و اذکار کی کوئی محفل ہو، چاہے قبلہ پیر صاحب نے تشریف لانا ہو. میں اگر سر فہرست اور فرنٹ لائن پر کسی شخص کو دیکھتا ہوں وہ ہمارے بھائی جان کرامت یونس صاحب ہیں، اور مجھے انتہائی خوشی ہوتی ہے. اب دیکھیے سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے بھی سب کچھ کر سکتے تھے، اکیلے بھی ہجرت کر سکتے تھے، لیکن ساتھ میں 1-2 یار کو ہمیشہ رکھتے تھے. یہ دوستیاں، یہ وفائیں، یہ کب کام آتی ہیں؟ اور جو دین کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ دوستیاں ہیں، اس کا تو پھر کوئی جواب ہی نہیں ہے نا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. چوہی صاحب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ساری دوستیاں یہ کل قیامت والے دن ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی کے اندر تبدیل ہو جائیں گے. سب دوست جن کے ساتھ ہم بیٹھ کر کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اٹھتے ہیں، باہر پارٹیاں کرتے ہیں، فرمایا سب دشمن بن جائیں گے. لیکن فرمایا جن لوگوں کی دوستیوں کی بنیاد تقوی پر ہوگی، اللہ کی رضا پر ہوگی، وہ دنیا میں بھی دوست رہیں گے، آخرت میں بھی دوست رہیں گے. تو آپ کو مبارکباد. اور آخر پہ میں
یہاں پر آیا کیونکہ میرا شعبہ بھی یہی ہے ہوسٹنگ کا. تو بیٹا سائم جس انداز کے ساتھ یہاں پر ہوسٹنگ کر رہا تھا تو مجھے لگ رہا تھا کہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک دور ایسا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہمارا یہی جو بیٹا ہے یہ انشاءاللہ تعالیٰ ARYQ TV جیسے چینل میں بھی یہی ہوسٹنگ کرے گا. اس کے اندر کانفیڈینس، خود اعتمادی، یہ اس میں اس بچے کا کمال نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں یہ جس بزم جس کے نام سے سجائی گئی ہے بزم صاحب، یہ ساری انہی کی کرامت ہے. اور آج کرامت صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو پیر صاحب کی کرامت، اور یہاں پر احسان بھی بیٹھا ہوا ہے، وہاں پہ عمران بھی ہے. یہ اللہ کا احسان ہے. تو ہم سب کے اوپر اللہ کا احسان ہے. اور میں بار دیگر مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ بلا پیر صاحب جن نے اتنا خوبصورت انتخاب کیا نام کا، اور آپ کے بیٹے جناب سائم صدیقی صاحب اور آپ کی پوری ٹیم جس طرح کانفیڈینس کے ساتھ اور حسن انتظام. میں ایک بات صرف کرنا چاہوں گا، صرف ایک بات، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑا خوبصورت پیدا فرمایا. کہا میں نے انسان کو خوبصورت پیدا فرمایا، ساتھ میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں اب تم نے زندگی میں جو بھی کام کرنا ہے نا وہ خوبصورت کام کرنا ہے. یہ حسن انتظام دے کر میرا دل ٹھنڈا ٹھار ہو گیا. ان کی جو بچوں کی مائیں آئی ہیں، والدین آئی ہیں، ان کو بھی میں سلام محبت اور عقیدت پیش کرتا ہوں کہ آپ کو مبارکباد کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے بیٹوں کا انتخاب فرما لیا.